اب دیکھیے کہ کعبہ معظمہ کو منہ کرنے میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کا اظہار ہے کہ یہ اس واقعے کی یادگار حق ہے۔ تو اس طرح ہے کہ ساری عبادات، جتنی بھی عبادات ہم کرتے ہیں ان سب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، بلکہ قیامت کے دن بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلطنت کا ظہور ہے۔ قبر میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام سے ہمارا بیڑا پار لگے گا۔ قیامت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش کی جستجو میں خلق ماری ماری پھرے گی۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر حساب کتاب شروع ہوگا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں ہی شفاعت کا دروازہ کھلے گا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جنبش لب پر ہم جیسے گناہ گاروں، سیاہ کاروں کا چھٹکارا ہوگا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک پر ہماری زندگی گزرے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے ہی ہماری زبانیں جو ہیں وہ بند ہوں، ہماری زندگی انہیں کی اتباع میں گزرے، انہیں کی اطاعت میں گزرے، انہیں کے قرب میں گزرے، انہیں کی محبت میں گزرے۔ آمین ثم آمین۔ پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ معظمہ سے افضل ہیں کہ کبھی سجدہ کرنے والا مسجود الیہ سے اعلیٰ ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، حالانکہ وہ ان سے اعلیٰ تھے، ان کے والد تھے۔ پھر مسجد حرام والوں کے لیے عین کعبہ کی طرف منہ کرنا واجب ہے، یعنی کہ کعبہ معظمہ میں مسجد حرام میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جب نماز ادا کریں گے تو وہ ان کا جو منہ ہے وہ کعبہ معظمہ کی طرف ہوگا، یہ واجب ہے ان پر۔ اور جو مکہ میں رہنے والے ہیں، یعنی مسجد سے باہر جو لوگ مکہ میں رہنے والے ہیں، ان کا جو منہ ہوگا وہ مسجد حرام کی طرف ہوگا۔ اور جو دیگر ملک والے ہیں ان کے لیے کعبے کی جہت کو رخ کرنا کافی ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ ہیں تو ہم نے کعبے کی جہت کو رخ کرنا ہے، اسی لیے تو آیت میں فرمایا گیا کہ شطر المسجد الحرام۔ پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اچھے اعمال کرنا یہ شرک نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کیا۔ اللہ عز و جل نے جو کعبے کو قبلہ بنایا، جو تمام نیکیوں کی اصل ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے بنایا۔ تو لہٰذا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے نماز، روزہ، حج وغیرہ ادا کرنا یہ عبادات کو کامل کرے گا، خراب نہیں کرے گا۔ پھر قرآن مجید سے حدیث مبارکہ جو ہے اس کا نسخ ہو سکتا ہے، کہ جیسے بیت المقدس کو رخ کرنے کی کوئی آیت نہیں ہے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت تھا، جسے قرآن مجید کی اس آیت نے منسوخ کر دیا۔ یعنی یہ والی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، زیر نظر آیت، تو قرآن پاک میں تو کہیں بھی نہیں لکھا کہ جو نماز ہے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی جائے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل تھا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے، وہ سمجھ لیجئے، کچھ مسائل میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گی یعنی قبلے کے بارے میں۔ پہلا تو یہ ہے کہ کعبے کو منہ کرنے کے یہ معنی نہیں ہے کہ کعبہ معظمہ بالکل ناک کی سیدھ میں رہے، بلکہ پیشانی کا کوئی حصہ اس طرف ہونا جو ہے وہ کافی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص نصف زاویہ قائمہ یعنی کہ 45 ڈگری سے کم کعبے سے ہٹ کر نماز پڑھے تو پھر بھی اس کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کعبہ عمارت کا نام نہیں ہے، بلکہ زمین سے آسمان تک کی فضا کا نام ہے، اسی لیے گہرے تہہ خانے میں اونچے پہاڑ پر بھی نماز جو ہے وہ جائز ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ کہیں بھی ہیں، یعنی کہ زمین میں تو سامنے ٹھیک ہے ہم ایک جہت قائم کر لی ہم نے کہ ہم اس جہت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اور وہاں وہ عمارت بنی ہوئی ہے کعبہ کی، تو اس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو زمین پر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جب ہم آسمان یعنی کہ پہاڑوں پر ہیں، بہت اونچی جگہ پہ ہیں، یا پھر ہم زمین کے نیچے تہہ خانے وغیرہ جو بنے ہوئے ہیں وہاں پر ہیں، تو وہاں ہم نماز ادا کر رہے ہیں،
تو وہاں تو اگر ہم دیکھیں تو اس جہت میں عمارت نہیں ہے نا، تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ کعبہ عمارت کا نام نہیں ہے، بلکہ زمین سے آسمان تک کی فضا کا نام ہے۔ اسی لیے ہر جگہ پر جو اونچے پہاڑ ہوں یا تہ خانے وغیرہ ہوں تو ساری جگہوں پر نماز جو ہے وہ جائز ہے۔ پھر تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ مسافر جو ہے وہ نفل کی نماز شروع تو کعبہ کی طرف منہ کر کے کرے، اور اس کے بعد پھر جدھر بھی سواری کا رخ ہو جائے تو وہ نماز پڑھتا رہے گا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب جنگل میں قبلے کا پتہ نہ چلے، کہ آپ لوگ جنگل میں ہیں، ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ قبلہ کدھر ہے، تو پھر آپ نے دل کی گواہی لے، جدھر آپ کا دل گواہی دے آپ نے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، وہی آپ کا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہوگا۔ اور اگر نماز میں اپنی غلطی معلوم ہو تو گزشتہ رکعت درست ہے، اور اب اس وقت سے اپنے رخ کو بدل لیں، یعنی جب آپ کو پتہ چلے کہ میں جس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہی تھی تو وہ میری جو سمت ہے وہ درست نہیں تھی، تو گزشتہ جو آپ نے رکعت پڑھ لی، لیکن اب جب آپ کو پتہ چل گیا ہے، دل میں خیال آ گیا ہے کہ یہ سمت درست نہیں، دوسری سمت ہے، تو پھر آپ نماز میں ہی اپنی جو اسی وقت اپنا جو رخ ہے وہ سمت جو ہے وہ چینج کر لیں۔ پھر اس کے بعد کہ تلاوت قرآن مجید اور قربانی کرتے وقت، وضو کرتے وقت، یہ سارے کام کرتے وقت جو اپنا منہ ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف کرنا مستحب ہے، اور خطبہ جمعہ اور جمرہ کی رمی وغیرہ کے وقت ادھر پیٹھ کرنا یہ سنت ہے۔ یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک اعتراض جو ہے وہ بھی شیئر کروں گی کہ کچھ لوگوں کا اعتراض کہ تبدیلی قبلہ ہجرت کے بعد کیوں ہوئی، اور اس کا حکم دوسرے احکام کی طرح کیوں نہیں دیا گیا۔ یہاں پر یعنی تبدیلی قبلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور جو ہے اس کا آسمان کی طرف اٹھانا، اور اس قبلے پر آپ کی رضا کا ذکر کیوں فرمایا گیا، یعنی کہ کعبۃ اللہ پر آپ کی رضا کا ذکر کیوں فرمایا گیا، کیوں آپ کی خواہش کے مطابق اس کو بدلا گیا، جیسے نماز کا حکم دیا گیا، روزے کا حکم دیا گیا، اور دیگر اسلامی تعلیمات جو ہیں ان کا حکم دیا گیا۔ تو یہاں اعتراض کیا جا رہا ہے کہ اس طرح پھر قبلہ جو ہے اس کا حکم کیوں نہیں دیا گیا، یعنی اللہ کی طرف سے ہوتا کہ اے مسلمانوں اب یہ جو قبلہ ہے بدل کے تو اس قبلے پہ آپ لوگ نماز پڑھنا شروع کر دو، لیکن یہاں پہ آیت میں خصوصاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کا ذکر کیا گیا، ان کے چہرہ مبارک جو ہے اس کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا، کہ یہ ان کی خواہش تھی، بار بار آسمان کی طرف چہرہ انور دیکھ رہا تھا کہ ادھر سے حکم آئے اور میں جو اپنا قبلہ ہے وہ بدل دوں، بیت المقدس سے ہٹا کر اور کعبہ معظمہ کی طرف کر دوں۔ تو ان سوالوں کا جو جواب ہے وہ یہ ہے، ان سوالوں کے جواب میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے تھا کہ اللہ عز و جل جانتا تھا کہ میرے پیارے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں قرب قیامت ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہیں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے یا مدد کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ براہ راست اللہ سے ملتا ہے، یا کہیں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تو اتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے وہ کچھ نہیں دے سکتے، تو ہم تو بڑے نمازی اور عالم ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ان ساری باتوں کی تردید اسی واقعے سے کی گئی کہ کعبہ معظمہ جو ہے اس کو یہ عظمت، یعنی وہ کعبہ جس کی طرف ہم منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں جو کہ فرض نمازیں ہیں، ہم اس کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں، یہ سب سے بڑی عبادت ہے نماز، اور ہم اپنی وہ سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ کعبہ معظمہ کی طرف منہ کر کے کرتے ہیں، تو اس کعبہ معظمہ کو یہ عظمت جو ہے وہ کہاں سے ملی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہے، ان کے وسیلے سے ملی ہے۔ نیز مدینہ منورہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کعبہ معظمہ کو ملی، یعنی 300 میل دور تقریباً وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ قبلہ چینج ہوا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تو نہیں تھے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے، وہاں پر
بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پر یعنی مدینہ منورہ میں نماز کی حالت میں آسمان کی طرف اپنے چہرہ انور کر کے دیکھ رہے ہیں اور یہ خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ میرا قبلہ جو ہے وہ کعبہ معظمہ بن جائے۔ تو یہ کعبہ معظمہ کے لیے بھی کتنی بڑی احترام اور عزت کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دور سے اس کو عزت نواز رہے ہیں۔ نیز کعبہ معظمہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ معظمہ سے بھی بے نیاز نہیں کہ انہی کی طفیل سے وہ قبلہ بنا اور انہی کے ہاتھوں بتوں سے پاک ہوا۔ اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام آخری دین ہے، کہ قیامت تک اب کوئی اور نبی بھی نہیں آئے گا، نہ نیا دین آئے گا۔ تو دین اسلام یہ آخری دین ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ قیامت تک نہ کوئی دین آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانے گا وہی دین اسلام پر ہوگا اور وہی حق پر ہوگا۔ لہٰذا اللہ نے اور اس کے حبیب نے تا قیامت فتنوں کا انتظام فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال، منکرین حدیث وغیرہ کے نام لے کر ان فتنوں کا ذکر کیا اور ہمیں آگاہ کیا ان فتنوں سے، اور اللہ عز و جل نے غیر مقلدین کے جو فتنے ہیں جو آج کل بھی بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو توسل کے جو منکر ہیں ان سب فتنوں سے پہلے سے ہمیں خبردار کر دیا گیا تھا۔ اب دیکھیں معراج النبی جو ہے یعنی معراج شریف کی جو رات ہے، اس رات 50 نمازیں فرض کی اللہ تعالیٰ نے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسل سے ان کے وسیلے سے وہ 50 نمازیں 5 کر دی گئیں۔ کیوں؟ تاکہ یہ بھی اس چیز کا ثبوت ہے کہ تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جو مقبول بندے ہوتے ہیں وہ دنیا سے جانے کے بعد، وفات پانے کے بعد مدد نہیں کرتے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو دنیا سے جا چکے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے مدد کی کہ 50 نمازیں ان کے وسیلے سے 5 ہوئیں۔ اب جو وسیلہ نہیں مانتا، جس وسیلے کا منکر ہے، اس کی قسمت پر افسوس کیا جا سکتا ہے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا، اور اس کو عبرت بھی حاصل کرنی چاہیے ان ساری باتوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہی کا وسیلہ ہر جگہ پر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔